حضرت کالب بن جفنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی اور بنی اسرائیل کے عظیم رہنما تھے، ان کی زندگی ایمان، صبر اور اللہ پر پختہ یقین کی بہترین مثال ہے۔ حضرت کالب کا تذکرہ اسلامی اور تاریخی روایات میں ایک اہم شخصیت کے طور پر کیا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت یشوع بن نون کے ساتھ مل کر کنعان کی سرزمین کی جاسوسی کی اور بنی اسرائیل کو مشکلات کے باوجود اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت کالب کی زندگی، ان کے عظیم کارنامے، ان کی ایمان کی مضبوطی اور ان کی زندگی سے ملنے والے قیمتی اسباق پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حضرت کالب بن جفنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم ذمہ داریاں سونپی تھیں اور انہوں نے اس کا حق بھی خوب ادا کیا۔ حضرت کالب کا تذکرہ بائبل اور بعض تاریخی کتاب میں بھی ملتا ہے، جو ان کی غیر معمولی ایمان اور بے مثال کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ حضرت یشوع بن نون کے ساتھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرپور کوشش کرنے والے تھے۔ حضرت کالب بن جفنہ کے تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے یہودا سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک اہم اور نمایاں قبیلہ تھا۔ یہودا قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رہنمائی عطا فرمائی۔ حضرت کالب اپنے قبیلے میں ایمان، تقویٰ اور بہادری کی وجہ سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کا خاندان، پس منظر اور قبیلے کی عزت و وقار ان کی زندگی میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت کالب کی جوانی کا دور انتہائی ایمان و تقویٰ کے ساتھ گزرا۔ انہوں نے اپنے وقت کے علماء اور نبیوں سے تعلیم حاصل کی اور بنی اسرائیل کی تاریخ و مذہب کے گہرے علم میں مہارت حاصل کی۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ عاجزی اور علم کا جوہر موجود تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان حق بات کی حمایت کرتے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف ڈٹ جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ارض مقدس یعنی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوں اور اسے فتح کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو 12 قبیلے میں سے ہر ایک نمائندہ منتخب کیا تاکہ وہ اس سرزمین کا جاسوسی کریں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت کالب بن جفنہ بھی ان منتخب نمائندوں میں شامل تھے۔ یہ نمائندے جب فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نہایت طاقتور اور شاہ زور ہیں، وہاں کے شہر بہت مضبوط ہیں اور وہاں کی زمین پر اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے حالات کے بارے میں بتایا۔ اکثر نمائندے خوف زدہ تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ڈرایا کہ وہاں کے لوگ بہت طاقتور ہیں اور ہم ان کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت کالب بن جفنہ اور حضرت یشوع بن نون نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں تو ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی کہ اللہ کے حکم سے مت ڈریں اور اس سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت کالب بن جفنہ کی اس نصیحت نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک مقام عطا کیا۔ جب جاسوسی کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو حضرت کالب بن جفنہ نے اس نافرمانی کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض مقدس دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کریں تو کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ حضرت کالب اور حضرت یشوع کی بات ماننے کی بجائے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی
تاکہ وہ نافرمان نسل ختم ہو جائے اور صرف وہ لوگ ارض مقدس میں داخل ہوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یشوع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس کی طرف سفر کیا، حضرت کالب بن یفنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وفادار اور ثابت قدم رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس کو فتح کیا تو حضرت یشوع بن نون علیہ السلام نے حضرت کالب بن یفنہ کو ان کے ثابت قدمی اور وفاداری کے صلے میں ایک مخصوص حصہ عطا کیا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں حضرت کالب بن یفنہ نے جاسوسی کے دوران قدم رکھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کی طاقتور حیثیت کے باوجود انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ حضرت کالب بن یفنہ کو یہ زمین ایک انعام کے طور پر ملی اور انہوں نے اس سرزمین کو آباد کیا۔ حضرت کالب نہ صرف ایک بہترین رہنما اور مشیر تھے بلکہ ایک شجاع اور بہادر جنگجو بھی تھے۔ جب بنی اسرائیل نے کنعان کی سرزمین پر قبضہ کیا تو حضرت کالب نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف زبردست مقابلہ کیا اور اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی۔ حضرت کالب کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ اپنے مشن پر قائم رہے اور قوم کو بھی اس راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ ان کا مقصد صرف دنیا میں کامیابی نہیں تھا بلکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے کوشاں رہے۔ حضرت کالب اور حضرت یشوع بن نون کا رشتہ انتہائی مضبوط اور بھائیوں جیسا تھا۔ دونوں نے مل کر بنی اسرائیل کی قیادت کی اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی باہمی محبت اور تعاون نے قوم کو متحد رکھا اور دشمن کے خلاف کامیابیاں عطا کی۔ حضرت کالب بن یفنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا انتقال ایک عظیم شخصیت کا خاتمہ تھا، لیکن ان کا پیغام اور ان کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ حضرت کالب بن یفنہ کا ذکر قرآن میں براہ راست نہیں آیا، لیکن بعض تفسیری روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی شخصیت کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، جہاں ان کی ایمانداری، بہادری اور اللہ پر توکل کی مثال دی گئی ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت کالب بن یفنہ کی حیرت انگیز اور ایمان سے بھری زندگی کی داستان۔ اگر آپ کو بھی حضرت کالب کی زندگی کی کوئی پہلو متاثر کن لگا یا آپ نے اس سے کوئی اہم سبق سیکھا تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ اس عظیم داستان سے متاثر ہوں تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔